کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کہ اس دن بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دو، تمام مومنوں کو بخش دیجیے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، کتنی عمدہ اور ہمارے لیے کتنی غور و فکر کی بات ہے کہ ہم نے کبھی ایسا دعا کیا؟ کیا ہمارے اندر ایسا خوف ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسا ڈر ہے؟ سوچنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے اولادوں کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہم جس کلام اللہ کے کلام پر غور و فکر کر رہے ہیں، پڑھنے اور سننے والوں کو بھی اللہ بخش دے، ہدایت دے اور قیامت کے روز ہماری آسانی فرمائے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ عزیز، ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور جو دعا کر رہے تھے اسی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنے قرآن میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھو ابراہیم جو تھا، جو میرا خلیل تھا، اس نے مجھ سے ایسے ایسے دعا کی تھی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو نا انصاف کے عمل کر رہے ہیں، اور نا انصاف کا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل نا انصافی کا یہ ہے کہ وہ رب، وہ واحد رب جس نے پوری کائنات کو بنائی، جس نے تمام طریقے کی نعمتوں کو عطا فرمایا، جس نے جو ہے کہ ہر چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، اور جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب ہے، پورے کائنات کا واحد رب ہے۔ اب ہم اس کی بندگی کے بجائے کسی غیر اللہ کی بندگی کریں، یا پھر اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کر رہے ہیں، کسی اور سے بھی یقین کر رہے ہیں، کسی اور سے بھی ہم کچھ طلب کر رہے ہیں، تو یہی ہے نا انصافی، سب سے بڑی نا انصافی۔ دینے والا یہ ہے، مانگ ہم اس سے رہیں، ہے نا انصافی۔ تو اللہ نے وہی کہا کہ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، یعنی کہ اے میرے رسول، آپ سمجھ لیجیے کہ جو نا انصافی ہیں، جو نا انصاف کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے غافل ہوں، میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، یعنی کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس قدر خوفناک، اس قدر جو ہے کہ تکلیف دہ، اور اس قدر جو ہے کہ پریشان والا وہ دن ہوگا کہ لوگوں کی جو ہے کہ کچھ بھی سوچ بوجھ نہیں رہے گی، اور وہ دیکھ کر کے آنکھیں ان کی پھٹی، ان کی آنکھ مطلب آپ اسی بات سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی مطلب سمجھ لیجیے کہ کتنا خطرناک، کتنا خوفناک وہ دن ہوگا۔ ایسا وہ دن ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، ایسا وہ دن ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی جو ہے کہ پھینک دیں گی، ہٹا دیں گی، ہٹ جائیں گی، اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہونا ہے۔ اللہ انہی دن کے لیے بار بار اپنے کلام میں بتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے تمام نبی، تمام انبیاء بھی جو بھی آئیں، یہ اسی دن کے بارے میں بتائے ہیں کہ دیکھو اس دن سے ڈرو، ہے نا۔ اس دن آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، سر اپنے اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے۔ سمجھ سکتے ہیں کیسے حالات ہوگی؟ خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، ان کا ہوش حواس نہیں رہے گا۔ وہ اپنے بدحواسی میں جو ہے کہ بھاگے جا رہے ہوں گے، کدھر بھاگے جا رہے ہوں گے؟ وہ چھپنے کی تلاش کر رہے ہوں گے، چھپ نہیں پائیں گے۔ عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اور اللہ ہی کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، ان کو کیونکہ وہاں پہ پہنچنا ہے، اپنا تمام اعمال کا جو ہے کہ حساب کتاب دینا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس طرح سے ان کو تکلیف اور اتنا خوف ہوگا کہ ان کو سدھ بدھ نہیں رہے گی، بدن پہ تو کپڑے ہوں گے نہیں، پھر بھی جو ہے کہ نگاہ نہ اپنے بدن پر نہ کسی اور کے بدن پہ جائے گی، ہے نا۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑے بھاگ رہے ہوں گے، ہے نا۔ اپنے تمام اعمال کی کتاب جو ہے ان کے سامنے جو اعمال دکھنے لگیں گے نا، تو سمجھ میں آ جائے گا، اور خود اپنی طرف بھی ان کا نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور نہ ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک ہی مہلت دے کہ ہم تیرے تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، ہے نا۔ اب وہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجیے اس عذاب والے دن سے، ان کو بتا دیجیے کہ وہ عذاب کا دن آ جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ
کے پاس ابھی وقت ہے، یعنی کہ جب تک ہماری حیات ہے، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں، تب تک ہی ہمارے پاس موقع ہے. سانس ٹوٹے، وقت ختم ہوا، اب ہم اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز. بیچ میں قبر کی دنیا ہے نا، عالم برزخ، سوری عالم آخرت. وہاں بھی ہم کو جو ہے کہ ہمارے ساتھ حالات بہت برا ہونا ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو. اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو قیامت میں تو حالات بہت ہی برا ہونا ہے. سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، سب جو جلائے گئے ہیں، جن کے رات تب کو پانی میں بہا دیا گیا، جن کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کے کھا گئے، جن جو زمین میں سڑ گئے گل گئے، ہر کوئی بالکل اسی طرح سے اٹھ کے آئے گا جیسے کہ بالکل ایسے نیند سے بستر پہ سویا ہوا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں باتیں بتائی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسے ہی سوچ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. 100 سال سوتے رہے. پھر جب اٹھے تو دیکھیں کہ ان کا گدھا بالکل سڑ گل کر کے ہڈیاں بھی گل چکی تھی تقریباً. تو اللہ کے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ بتائیے آپ کتنے دن تک سوئے رہے؟ وہ کہیں گے تھوڑے وقت. تو انہیں بتایا کہ نہیں 100 سال تک. اب پھر ان سے کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے گدھا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اٹھا دیتا ہے. اور وہ کھڑے ہیں وہاں پر اور ان کے سامنے جو ہے کہ وہ بالکل ہڈیاں تک جو گل چکی تھیں وہ ہڈیاں بنی، ہڈیاں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر رگیں آئیں، رگوں کے اوپر چمڑا آیا، چمڑے کے بعد پھر وہ بالکل عین زندہ اٹھ کھڑا ہوا اور دکھایا گیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم قیامت کے روز ہر ایک کو اٹھا کھڑا کریں گے. یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی من میں آیا. تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، الگ الگ جگہ پہ بکھیر دو، دور کہیں پھینک دو، اور اس کے بعد فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کر کے ان کو نام سے پکارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ پرندہ اڑ کر کے چلایا جس کا نام لیا. تو ہم اللہ کے کلام کو اگر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں تو اللہ نے کئی دلیلیں دے رکھی ہیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہونا ہے. کوئی اس میں اگر اپنی آنکھ لگاوے تو بے شک اللہ نے ویسے ہی لوگوں کو جو ہے کہ نا انصاف والا، نافرمان اور دیگر کئی اور ناموں سے لیا ہے. بہرحال آگے لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کا وقت تک ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں. اب جب اٹھائے جائیں گے اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا اور جب اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے دکھنے لگے گا، تب پھر یہی جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اٹکلیں اور بڑے بڑے باتوں کا وہ اپنا بخان کرتے ہیں اور اللہ کی بات اور اللہ کے کلام، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا جو ہے کہ انکار کرتے ہیں، انہیں جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. جب وہ دیکھنے لگیں تو پھر وہی کہیں گے کہ اے اللہ مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے، مجھے بس اتنا ہی وقت دے دے کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر ترنت جو ہے کہ ایمان لے آؤں اور تیرے تمام انبیاء کی اور جو تیرے رسول آئیں، جو تیرے نبی آئیں، ہم ان کی تابعداری کریں گے. اتنا ہی وقت دے دے. ایسے بے چینی وہ بولیں گے، بار بار بولیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا وقت دے دے. پھر اللہ کیا کہتا ہے، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ اب اللہ ان کو جواب دے گا کہ تم آج جو کہہ رہے ہو کہ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تیرے رسول کی تابعداری کریں گے، تو تم جب دنیا میں تھے تو دنیا میں تم ایسے ہی ایک قسم کھاتے تھے نا، کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جب توحید کی دعوت دے رہے تھے، جب آج کے دن کے لیے تمہیں بتا رہے تھے، تو تم تو ایسے ہی قسم کھا کے کہتے تھے نا کہ یہ جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ. اس وقت بھی تو تم ایسے ہی قسم کھاتے تھے اور اپنے تو اپنے کھاتے تھے اور لوگوں کو سناتے بھی تھے کہ دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں کہہ رہے ہو؟ اس ٹائم بھی تو تم یقین کے ساتھ کہتے تھے. اب جب سامنے عذاب تم کو دکھ گیا تو تم اب کہہ رہے ہو کہ ہم کو تھوڑا وقت دے دیجیے. تو ایسا تو ممکن نہیں، تم کو اسی دن کے لیے بتایا جا رہا تھا. اب تو آگے فیصلے کی گھڑی کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے نا. کہ اس ٹائم بھی تم اسی طرح سے کرنا ہے کہ تم کو لگ رہا تھا کہ تم دنیا میں آباد رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ آباد رہو گے، تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں ہوگا، تمہاری موت آئے گی ہی نہیں. تم ایسے نہیں کہتے تھے کہ موت نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بولتے تھے تم سے تو تم تو اپنا جو ہے کہ قسمیں کھا کر کے خود کو بھی بھٹکاتے تھے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے کہ بس تمہارے لیے دنیا ہی کافی ہے. آج بھی جو لوگ ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے اگر وہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو. بہرحال آگے، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ ان لوگوں سے، آپ مطلب اس وقت جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، جو تمام کفر پہ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان پر طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور حضور کو جھوٹا نعوذ باللہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کو بتا دو۔ اب کیا بتا دو؟ کہ جہاں پہ تم رہ رہے ہو، یہ جو شہر مکہ، یہ عرب جو رہ رہے ہو، اس جگہ پر تم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے معاملات، کیا تم کو نہیں معلوم؟ یعنی کہ اگر ہم قوم عاد اور قوم سمود، قوم لوط، یہ سب جگہ کا جو واقعات گزری ہیں، عرب کے قریب قریب اسی ایریا کی باتیں ہیں نا، اور اتنا نزدیک، مطلب کہ اتنا دوری بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی وہاں تک پہنچے نہیں گیا۔ جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت، یعنی کہ جس وقت یہ کلام اتر رہی ہے اللہ کی، اس وقت کے جو کفار قریش ہے، کفار مکہ کے جو تمام لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو اس جگہ کو جانتے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ وہ جب تجارت میں جاتے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے کہ قوم عاد کا وہ ایریا ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے دوستوں۔ آج آپ کچھ نہیں، آپ گوگل میں ہی سرچ کر لیں، آپ کو دکھ جائے گا، آپ بیٹھے رہیے گھر پہ، آپ کو ساری چیزیں پرزنٹ کی سچویشن مل جائے گی۔ قوم سمود کا وہ پہاڑوں کو تلاش کر کے بنایا ہوا گھر مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، سب چیزیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا جو مقام تھا، سدوم والا پورا ایریا جو آج بھی ہے۔ اب تو دھیرے دھیرے سائنس اور جو تحقیقات کر رہا ہے، جو کھوج رہا ہے، تو سب ساری ثبوتیں تو اور زیادہ کھلتی چلی جا رہی، پرت بار پرت پرت بار پرت سب کچھ کھلتی جا رہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ساری چیزیں تو قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ اب تو کم از کم سمجھ لو تو بہر ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ تو دیکھیں ہیں اس سے پہلے ان کے قریب میں جو لوگ رہتے تھے، جو قومیں تھیں جن پر ہمارا عذاب اترا اور جو غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ سب چیزیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، ثبوت ہے ان کے سامنے۔ اللہ نے تو قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی۔ تو اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ یعنی کہ وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کے نافرمان تھے۔ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے کا عذاب اتارا اور کس طریقے سے وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے؟ تم تو جان رہے ہو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے تو تم کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں، اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کر دی ہیں۔ بے شک آگے یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائے۔ اب دیکھیے، اللہ کا کلام جو ہے، کلام ایک ہے لیکن ہر وقت کے لیے، یہی تو ہم نے کہا نا کہ قرآن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ پریزنٹ کے لیے بھی فٹ ہے، پاسٹ کے لیے بھی فٹ ہے، اور فیوچر کے لیے بھی فٹ ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہی تو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں کہہ رہا ہے کہ وہ، یعنی کہ ابھی اس سے پہلے جو اللہ نے بتایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار قریش سے کہہ رہے ہیں کہ تم جس جگہ پہ ہو، اس جگہ پہ جو تم سے پہلے جو تھے لوگ اور دیگر تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ایسی جگہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہے۔ تو وہ قوم جو تھی نا، وہ قوم بھی اپنی اپنی کتنی طریقے کے چالیں چلیں، ساری شکیں۔ اچھا، اب پریزنٹ میں، یعنی کہ جس وقت کلام اتری اس وقت دیکھ رہے یہ کفار قریش بھی کتنی طریقے کی چالیں چلیں، کتنی طریقے کی چالیں چل رہے ہیں، ہے نا، ان کے لیے بھی فٹ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم فیوچر میں دیکھیں یا آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آج بھی جو دشمنان اسلام ہے کتنی طریقے کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اللہ ان کی تمام چالوں کا علم ہے نا، اللہ کو علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یعنی کہ وہ چالیں تو ایسا کرتے تھے، ایسا چلتے تھے کہ مانو کہ پہاڑ کو ہی گھسکا دیں گے، ہے نا۔ وہ تو چالیں اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی بڑی چالیں چلتے تھے نا کہ جو ہے کہ وہ ایک پہاڑ نما جو مضبوط پہاڑ ہے اس کو وہ ہٹا دیں گے، ہے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم کو سب خبر ہے، ہم کو سب خبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، بے شک۔ اب یہ جو تمام جو لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ جو کفار قریش ہیں، یہ لوگ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، جتنے طریقے کے چالیں چل رہے ہیں، جتنی بڑی دماغ لگا رہے ہیں، مجھے اس سب کا خبر، اللہ کہتے ہیں مجھے سب کا خبر ہے۔ اور آپ جو ہے کہ ہرگز ایسا خیال نہ کریں کہ میں جو اپنے نبیوں پر جو وعدہ کیا ہوں کامیابی کا، ہے نا، میں جو ہے کہ اس کو بھول جاؤں گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، اللہ جو ہے کہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، بے شک۔
اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ ہم کو اچھا بدلا دے گا، برا کریں گے تو ہم کو ہمارے ساتھ برا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے نبی سے، اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ غالب بھی ہیں، ہر ایک پہ ہمیشہ غالب رہے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قیامت کا ایک تصویر بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ زمین اور زمین کے سوا، یعنی کہ یہ زمین پوری چپاٹ ہو جائیں گی، یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائیں گی، ہے نا، اور آسمان کی شکل بدل دی جائیں گی، ہے نا، یعنی کہ جتنے پہاڑ وغیرہ ہیں یہ بالکل روئی کی طرح ہوا ہو جائیں گے اور ہوا کی طرح اڑنے لگیں گے، ہے نا. سب کے سب اللہ واحد یعنی کہ ایک اللہ کے غلبے والے روبرو ہوں گے، ہے نا. سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیجیے گا یہ جتنے بھی دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یا جو آپ کے خلاف جو دشمن ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ سب اس دن زنجیروں میں آپ کو ملیں گے. تو دوستو یہ تقریباً ہم لوگوں نے آیت نمبر 49 تک پر غور و فکر کیا. ہم لوگوں نے شروع کیا تھا آیت نمبر 35 سے تقریباً، اور 49 تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا. میرے دوستو تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں ڈسٹربنس ہوئی، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کہنے میں مجھ سے اتنا زور یا اس طریقے سے اس انداز میں نہیں کہہ پایا ہوں کہ آپ کو دل کو چھو جائے. روزے کا بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو ہے کہ بہرحال کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر آپ تمام سے بھی. تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا کی درخواست ہے. اللہ حافظ.